وہ شخص، فرصت نہیں ہے، سارے کے سارے غائب ہیں یہاں سے، توجہ، جو چاہے کہ زندگی میں مجھے معلوم ہو جائے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، جو شخص چاہے کہ مجھے یہی معلوم ہو جائے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے اور وہ اس کا سچا چاہنے والا ہے، تو کہا گیا کہ اپنے اندر جھانکو۔ ایسا شخص کیا کرے؟ اپنے اندر جھانکے، کہ وہ جھانک کے کیا دیکھے کہ میں اللہ کی اور اس کے رسول کی باتیں مانتا ہوں، رسول کی پیروی کرتا ہوں، نبی کے پیاروں کا ادب کرتا ہوں، اور میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر کتنا عمل کرتا ہوں۔ تو اس کو جب یہ چیز واضح ہو جائے گی، کیونکہ اندر سے جو آواز آئے گی وہ جھوٹ نہیں ہوگی، دنیا کی ادھر ادھر سے تعریفیں سن کے نہیں، اندر سے دیکھو تو آپ پر آپ کا حال کھل جائے گا کہ آپ کا دل دھڑکتا ہو نبی کے لیے، آپ کی سوچ ہر وقت نیکی کے حوالے سے ہو، تو آپ کے شوق نیکیوں کے ہوں، تو اس کا مطلب رب آپ سے راضی ہے۔ اور اگر اندر حال ہے کہ گناہ کو پسند کرتے ہیں، دھیان سارا ہر وقت انہی چیزوں پہ رہتا ہے، تو سمجھ لو معاملہ درست نہیں ہے۔ جس شخص کو عبادت کی تڑپ زیادہ ہو، شوق زیادہ ہو، مجھے موقع ملے میں نوافل پڑھوں، میں یہ کروں، میں وہ کروں، تو یہ نفلی عبادت بہت زیادہ کرنا، فرض تو کرنا ہی کرنے ہیں، نفلی عبادت اور نفلی کام جو ثواب کے زیادہ کرنا، یہ علامت ہے اس بات کی کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے اور اللہ آپ پر راضی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا میرا بندہ نوافل کی کثرت سے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا پیارا بنا لیتا ہوں۔ نفل رضاکارانہ کام کو کہتے ہیں، ایکسٹرا والنٹیریلی جو آپ کرتے ہیں نا عبادت، ایک تو فرض ہے، واجب ہے، وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، اب نفل 100 نفل، 1000 نفل، یہ محبت کی علامت ہے۔ تو جب آپ اللہ کے لیے محبت دکھاتے ہو تو اللہ کا فرمان جو میری طرف بالشت بھر آتا ہے میں پورا ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں، جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ اللہ جسمانیات سے پاک سمجھانے کے لیے بتایا کہ تم تھوڑا کرو، میں بہت آؤں گا تمہاری طرف اور بہت نوازوں گا۔ جن کو اللہ سے محبت ہے، جو اللہ کے بندے ہیں، کل انہی کو بہشت کے اعلیٰ درجے ملیں گے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، یہاں ایک بات اور بھی کر دوں، محبوب جو پیارے لوگ ہیں یہ ہمارے لیے امان بھی ہے اور ان میں ہمارے لیے بہت سے فائدے، بشرطے کہ ہم غور کریں۔ مثلاً آپ کا تعلق اللہ کے کسی پیارے سے ہو جانا، یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے۔ میرے حضرت صاحب قبلہ کرما والے رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ جس پر مہربان ہوتا ہے اپنے کسی پیارے سے ملوا دیتا ہے، اس سے تعلق اس کا قائم ہو جاتا ہے، تو یہ بھی اس کی مہربانی۔ ورنہ کتنے ہیں جن کو کوئی یہ نہ سوچ ہے، نہ خیال ہے، نہ ان کی کوئی امنگ یا ترنگ ہے۔ تو اللہ کے پیاروں سے وابستہ ہو جانا تاکہ اللہ سے قرب ہو جائے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ ان کے پاس بیٹھیں گے، نیکی سوچیں گے، نیکی کا خیال آئے گا، نیکی کی طرف دھیان رہے گا، برائیوں سے بچیں گے۔ تو یہ سوچ ہی آپ دیکھ لیں کہ جب اللہ کے پیارے کے قریب ہو گئے تو سوچ بھی ستھری ہو جاتی ہے، پھر آپ کے کردار میں خوبیاں آنے لگتی ہیں، پھر آپ شرمانے لگتے ہیں۔
فلاں کا ملنے والا اور میں ایسا کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، تو آپ کے اندر خود بخود پھر تبدیلیاں آنے لگتی ہیں۔ یہ جو غرفہ ملے گا نا جنت کا، اعلیٰ درجہ، بالا خانہ، بہترین کمرہ جس کو آپ کہہ لیں، شاندار آپ کے لیے ہوگا وہ، اس میں آپ کے لیے نعمتیں، کب؟ جب آپ یہاں پر اپنے آپ کو اچھا کریں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بہت سے لوگ دنیا میں بھی ایسے ہیں جو ہم پر کھلتے نہیں۔ مثلا ایک شخص ہے، آپ اس کا لباس دیکھیں گے، وہ لباس عجیب سا ہوگا، یہ تو بہت سادہ سا معمولی سا لباس ہے۔ اس کا حال دیکھیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، مگر ہو سکتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت پیارا ہو، بڑے بڑے جبے کبے والے پیچھے ہوں اور وہ آگے ہو۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ کسی کے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی، مگر وہ جو سادہ ہے وہ دکھاوے کے لیے نہیں ہے، وہ رب کے لیے ہے۔ یا کسی نے پہنا بھی ہے لباس اعلیٰ مصلحت کے تحت، الناس باللباس، تو اس میں برائی نہیں، مگر اس کا حال اچھا ہونا چاہیے، دکھاوا نہ ہو۔ صرف دکھاوے سے اگر کرتا ہے تو پھر کچھ بھی نہیں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے بہت سے لوگ اہل نہیں، یعنی لائق نہیں ہے، مگر لباس اس کا پہنا ہوا، یعنی پیر نہیں ہے، پیروں والا لباس پہنا ہوا ہے، عالم نہیں ہے، عالموں والا لباس پہنا ہوا ہے، اس کو قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنایا جائے گا۔ دنیا میں تو نہیں تھا اور بنتا تھا، آج پھر تو دیکھ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ہم کس حال میں ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے رہتے ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے ہم سمجھیں کہ ہم کچھ بھی کہہ تو رہے ہیں آپ، یہ اپنے آپ کو مارنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ وہ جو حدیث شریف ہے نا، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، کیا مطلب؟ خودکشی نہیں ہے، نفس کو مارنا ہے، میں وہ، اس چیز کو مارنا ہے، یہ جو میں ہے نا اس کو مارنا ہے۔ یہ میں آپ کو سنبھلنے نہیں دیتی، یہ بگاڑتی ہے، میں کچھ نہیں۔ یہ میں ختم ہو جائے گی نا تو پھر بات بن جائے گی، انقلاب آ جائے گا۔ اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو آخری آیت ہے سورہ فرقان کی، قل، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، آپ فرما دیجئے تمہاری کچھ قدر نہیں، کوئی ویلیو نہیں رب کے نزدیک، میرے رب کے ہاں، اگر تم اس کے عبادت گزار، اس کے بندے نہیں ہو، یعنی اللہ کو نہیں مانتے ہو تو پھر کچھ بھی ہاں جی، یہ سپر پاور ہے، یہ فلانی پاور ہے، یہ یوں ہے، یہ وہاں ہے، نہ، ایمان والا ہے تو قدر والا ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ کیا مطلب؟ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور اللہ کی عبادت کرے، اللہ تعالی کو پوجے، کسی اور کا کہنا اللہ کے خلاف، جو اللہ کے خلاف بات کرے اس کو ہرگز نہ مانے، تو پھر ایسا شخص کیا ہوتا ہے؟ وہ عزت والا بنتا ہے، منزلت والا بنتا ہے۔ ایک بات فیصلے کے طور پر کر رہا ہوں، دھیان سے سن لیں، عزت بغیر ایمان کے نہیں ہے۔ یہ جملہ ہے، یاد کر لیں، عزت بغیر ایمان کے۔ جو ایمان والا نہیں ہے، دکھاوے کو اس کی دنیا میں جتنی مرضی شہرت ہو، میں نے کتنی مرتبہ آپ کو مثال دی ہے، مجھے بتاؤ 1000 سال پہلے پنجاب کے حکمران کا نام کیا تھا؟ پنجاب میں جو بادشاہ تھا 1000 سال پہلے، اس کا نام بتاؤ، کوئی بتائے۔
کسی کو اگر یاد ہے، کسی نے بہت زیادہ تاریخ پڑھی ہے، بتاؤ. آپ کا ملک ہے، اس کا بڑا صوبہ ہے پنجاب، اس میں 1000 سال پہلے حکمران کون تھا؟ نام یاد، پتہ بھی، سنا بھی نہیں. حالانکہ اس وقت جب وہ حکمران ہوگا سارے اسی کا ہی نام لیتے ہوں گے نا. پوچھ رہا ہوں، نہیں معلوم. مگر 1000 سال کے بعد آج بھی صرف پنجاب میں نہیں، پوری دنیا میں داتا صاحب کو لوگ پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے ہیں؟ داتا صاحب کو 1000 سال ہو گئے تقریباً. دنیا اس وقت بھی ان کو جانتی تھی، آج بھی. وہ بادشاہ تھا، اس کا ذکر ہی نہیں ہے کہیں. داتا صاحب کا ذکر ہر زبان پر ہے. حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، سلام کرتے ہیں. سوچیں، فرق محسوس کریں. وہ سروں پر حکومت کرنے والا بادشاہ، اس وقت اس کا سکہ چلتا ہوگا، اس کا حکم چلتا ہوگا. آج کوئی نام لینے والا کیا، نام پتہ ہی نہیں ہے. اور داتا صاحب کے لیے ہر ایک کی زبان پر گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملاں را رہنما. گنج بخشی آپ کی مشہور ہے، کیجے کرم، کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ بھرم. اور کوئی پڑھ رہا؟ ان کا نام وظیفہ بنا ہوا ہے، پکار رہے ہیں لوگ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جیے تو رب کی اطاعت میں جیے. اللہ اور اس کے رسول کا کہنا ماننے میں انہوں نے وقت گزارا، نیکیاں کی، اللہ نے پیارا بنایا، شان عطا کی. وہ بادشاہ جو تھا وہ ایمان والا ہی نہیں تھا، تو کوئی ذکر کرنے والا بھی نہیں. شیخ ہندی قبر حضرت داتا صاحب کے ساتھ بنی ہوئی ہے. ایمان لایا آپ پر، اللہ پر آپ کی بیعت کی، آج اس کو بھی لوگ سلام کرتے ہیں. مہینہ شروع ہونے والا ہے رجب شریف کا، اللہ کا مہینہ. اس کی 6 تاریخ سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں ساری دنیا میں لوگ منائیں گے. 800 سال ہو گئے، 807واں اور سے غالباً 807 برس گزر گئے. کیا وہ بھولے گئے؟ بھول گئی دنیا ان کو؟ پوچھ رہا ہوں. ہر سال چاہنے والے زیادہ ہوں گے. کیوں؟ یہ فرق ہمیں بتا رہا ہے کہ جو ایمان والے نہیں ہیں ان کی کوئی عزت وقتی طور پر، ظاہری طور پر بڑا. آج بھی چلو جی، کوئی امریکہ کا صدر بن گیا، کوئی برطانیہ کا وزیر اعظم بن گیا، کوئی آسٹریلیا کا بن گیا، کوئی فلانے ملک کا بن گیا. نام یاد ہے آپ کو؟ پوچھ رہا ہوں. مگر اللہ والوں کے نام ان کے ہاں بھی لیے جاتے ہیں. تو پتہ چلا عزت ہے تو ایمان سے، عزت ہے تو، پھر کہیے عزت ہے تو، اور ایمان جیسی کوئی نعمت نہیں. اس کی قدر کرو، اس کی حفاظت کرو، بڑی اہم چیز ہے. اور ہم اسی کو اہمیت نہیں دیتے. ہماری حکومت میں بھی، ہمارے لوگوں میں بھی مزاج بنا ہوا ہے، ہاں دنیا راضی ہو جائے اور رب کو راضی کرو. رب راضی تو سب راضی. اور تم نے رب کی رضا بلا دی، اس لیے کوئی راضی ہوتا. اور کسی نے ہندوؤں کے خلاف کچھ کہہ دیا تو تم نے نوٹس لے لیا، رب رسول کے خلاف کہا تو نوٹس نہیں لیا. فرق سمجھ میں آ گیا نا کہ تمہیں ایمان کی اہمیت کا اندازہ نہیں. وہ ٹھیک ہے، تم نے اگر ایک شخص کے لہجے میں دیکھا کہ جس سے نفرت بڑھ رہی ہے، حالانکہ وہ باتیں سچی ہیں مگر انداز آپ کو نہیں پسند آیا، تو آپ نے فوراً نوٹس لیا. اور دوسرے نے جو بات کی ہے وہ شدید ہے، اس میں اللہ کی بھی گستاخی، رسول کی بھی گستاخی، نبیوں کی بھی گستاخی، اس پر آپ نے نوٹس
نہیں. تو فرق سمجھ آ رہا ہے نا. تو یاد رہے عزت ہے تو ایمان سے ہے. اسی لیے یہ لوگ صرف سروں پر حکومت مسلط رہتے ہیں، کرتے ہیں، ان کی دل میں کوئی جگہ بنتی نہیں. اور اللہ والوں کی حکومت دل پر ہوتی ہے، اور دلوں کی حکومت ختم نہیں ہوتی، یہ رہتی ہے. وہ دل فتح کرتے ہیں. تو یہ محبت فاتح عالم ہے، اور یہ لوگ اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں. کیوں؟ کہ اللہ کے بندے ہیں اور ایمان کو اہمیت دیتے ہیں. تو ایمان کو اہمیت دینے والا نیکی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو جو ایمان والے ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، ان کی قدر ہے. اس کے سوا دوسرے کی قدر اونچی